اس مختصر محفل میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو شخصیت امام کے چند پہلو ہیں۔ ایک وقت ہم امام کی شخصیت پر اس نظر سے غور و فکر کریں کہ قرآن امام حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے کہ قرآن امام حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن حسین کا تعارف کس انداز میں کرواتا ہے۔ ایک وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ صاحبان مطالعے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آئندہ وہ اس انداز میں شخصیت امام کو دیکھیں۔ ایک وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن امام کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ امام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ایک وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ علی مرتضیٰ امام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ فاطمہ الزہرا بیٹے کی تعریف کس انداز میں کرتی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ حسن مجتبیٰ اپنے بھائی کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اس انداز میں آئیں امام زمانہ تک، سارے ان بزرگ شخصیات کے اقوال کو، احادیث کو جمع کریں امام حسین کے بارے میں، تو پھر نکھر کے آئے گی امام کی شخصیت، پتہ چلے گا کہ امام حسین کیسی شخصیت ہے۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ حکومتوں کی جنگ تھی، یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی اقتدار کے لیے رساکشی، اس کا آخری انجام اور نتیجہ تھا یہ۔ لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ اگر وہ غور کرتے تو ہم اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی احادیث کی بات نہیں کرتے جو ہماری کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پر غور کر لیں، اگر آپ قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جو آیت مبالغہ میں رسول کی رسالت کی دلیل ہے، حسین وہ ہے جو آیت مبالغہ میں رسول کی رسالت کی دلیل ہے اور خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے آیت مبالغہ، یہ مبالغہ کیوں ہوا، مبالغہ پہ جھگڑا کیا تھا؟ یہ جب آئے نصارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آئے بھی بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ، شاید آپ نے یہ بات سنی ہو، جب یہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے رؤوسا کا لباس پہنا ہوا تھا، سونے کی چیزیں پہنی ہوئی تھی، اپنے آپ کو اس انداز میں بنا کے لے آئے جیسے کسی بڑے شہنشاہ کے دربار میں جانا ہے، اور ظاہر شہنشاہوں کے دربار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کا جتنا لباس اچھا ہو، جس کا جتنا لباس اچھا ہو اتنا زیادہ احترام ملتا ہے۔ تو یہ اسی انداز میں آئے، یہ نصارہ اسی انداز میں آئے مدینہ میں۔ جب یہ مدینہ میں پہنچے تو حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، محمد مصطفیٰ نے جب ان کے لباس کو دیکھا، محمد مصطفیٰ نے جب ان کے لباس کو دیکھا تو ان سے اپنے رخ کو موڑ لیا، کہا کہ ایسے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا۔ اب یہ واپس پھرے، جب واپس پھر رہے تھے تو پوچھتے رہے صحابہ کرام سے کہ یہ وجہ کیا ہے، ہم پیغمبر سے مباحثہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کا پیغمبر سارے وفود کو بلا رہا ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی کر رہا ہے، اپنی دعوت بھی ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ہم بھی تو اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں، ہمیں کیوں دربار میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی؟ تو اب
پاس کوئی وجہ نہیں تھی، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو مجبوراً جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت سلیمان نے ایک کو پکڑ کے کہا کہ دیکھو اس کی وجہ میں معلوم کر کے دیتا ہوں، آؤ علی ابن ابی طالب کے دروازے پر، آؤ علی کے دروازے پر لے کے چلے سلمان علی ابن ابی طالب کے دروازے پر، جا کے انہوں نے بات بتائی کہ ہمیں تو حضوری کی اجازت نہیں ملتی، حاضر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو حضرت علی نے ایک بات کی، کہا اسی لباس کے ساتھ گئے تھے، کہا اسی لباس کے ساتھ گئے تھے، اس لباس کے ساتھ جتنی مرضی کوشش کر لو، روزے قیامت تک پیغمبر تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا، اپنے لباس کو بدلو، اپنے لباس کو بدلو، جو تمہاری اصلی حیثیت ہے، جو تمہاری اصلی حیثیت ہے اسی حیثیت کے ساتھ دربار پیغمبر میں آؤ۔ تو ان کی اصلی حیثیت کیا تھی؟ یہ راہب تھے، ان کے بڑے بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، تو حضرت نے فرما دیا کہ آپ علماء کے لباس میں آئے، آپ نے اس دربار کو غلط انداز میں سمجھا، آپ اس لباس میں آئے۔ جب یہ اس لباس کے ساتھ حاضر ہوئے دربار پیغمبر میں تو ظاہر گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہتا ہوں کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب زیر عیسائیوں کے ساتھ دو جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ عیسائی عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں یا عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، تو ایک تو ان کے لیے مشکل یہ بن گئی کہ یہ محمد وحدت الہی کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے، تو ایک تو اس پہ بحث ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ عیسیٰ کے بعد وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہے اور یہ اپنی نبوت کے مدعی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو دو باتیں ہو گئی، جب دو باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو پیغمبر نے بتایا، قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو یہ بتاؤ آدم کیسے پیدا ہوئے؟ یہ بتاؤ کہ آدم کیسے پیدا ہوئے؟ اب جب انہوں نے یہ بات سنی، یہ جو ابو حارثہ ان کا لیڈر تھا، اس کا ایک بھائی، اس کا نام لکھا ہے ابو قرز، اس نے کہا کہ بھائی جان بات تو ٹھیک ہے، جب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے اور خدا نہیں ہے، تو عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی خدا نہیں ہے، تو بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو بات کی یہ ہمارے زمانے میں بھی منطبق ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم مان جائیں یہ بات، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اگر ہم مان جائیں یہ بات تو وہ احترام جو عیسائیت میں ہمیں حاصل ہے، وہ احترام جو عیسائیت میں ہمیں حاصل ہے، وہ نذرانے جو عیسائیت میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ہماری چودراہٹ جو عیسائیت میں قائم ہے، اگر ہم یہ بات مان جائیں تو اس کو کیا کریں گے؟ اب پتہ چلا کہ دین حق کے مقابلے میں دین نہیں آتے، دین حق کے مقابلے میں دین نہیں آتے، کیونکہ دین وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے آئے، اور خدا کی طرف سے آنے والا دین کسی دوسرے دین کے مقابلے میں نہیں آتا۔ جب
تو پتہ چلا کہ عیسائیت محمد کے مقابلے میں نہیں آئی، عیسائیت محمد کے مقابلے میں نہیں آئی، یہ مہدیت آئی ہے۔ اور یاد رکھے جب بھی کسی محمد کے مقابلے میں، جب بھی کسی محمد کے مقابلے میں کسی نے اپنا قد علم کیا تو اس کی پشت پر دین نہیں مادیت ہی رہی گئی۔ یہ مادیت ہے جو آئی پیغمبر کے مقابلے میں۔ تو اب دو باتیں ہو گئی، اس نے دو باتوں کو رد کیا، کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ الوہیت کی منزل پر فیض ہے۔ تو ایک تو جھگڑا توحید میں ہو گیا، دوسرا جھگڑا جب ایک اللہ کو ماننا نہیں ہے تو رسول کو کیسے مان لے، لہذا رسالت پر بھی جھگڑا ہو گیا۔ جب پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ مادہ پرست لوگ دلائل میں قابو نہیں آتے، کسی دلیل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہر دھرمی پہ قائم ہے، انہیں دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے، تو پیغمبر نے فوراً چیلنج کر دیا، پیغمبر نے فوراً چیلنج کر دیا کہ آؤ مبالغہ کر لیتے ہیں، آؤ مبالغہ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس طرح کے چیلنج وہ کرتا ہے، اس طرح کا چیلنج وہ کرتا ہے جس کو اپنی حقانیت پر، جس کو اپنی حقانیت پر 100% یقین ہو، اگر ذرا سا اعتماد بھی ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں تو وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو ان عیسائیوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو پیغمبر اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے یہ چیلنج دلیل حقانیت ہے، لیکن ظاہر ہے مادیت نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا، اب مبالغہ کے لیے وہ بھی جمع ہو گئے ایک جگہ پہ، پیغمبر بھی نکلے مبالغہ کرنے کے لیے۔ تو اب جو میں نے ابتدا میں باتیں کی تھی کہ حسین وہ ہستی ہے، حسین وہ ہستی ہے جو مبالغہ میں دلیل رسالت بھی ہے، دلیل وحدانیت باری تعالیٰ بھی ہے۔ تو اس کی طرف توجہ رکھنا، جب محمد لے کے نکلے اپنے خاندان کو تو اب کس کس کو لے کے نکلے؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو محمد کے ساتھ ایک محمد نظر آئیں گے، ایک محمد نظر آئیں گے، ایک علی نظر آئیں گے، ایک زہرا نظر آئے گی، ایک حسن نظر آئیں گے، ایک حسین نظر آئیں گے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو محمد کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ جو محمد کے ساتھ آ رہے ہیں کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ خدا کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو۔ تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ نورانی چہرے ہیں، اب یہاں پہ اگر آپ کی توجہ تو چہروں پہ نور ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ چہروں پہ نور ہوتا ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ بعض انسانوں میں خوشبو ہوتی ہے، ہر کوئی اسے سونگھ نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں قرآن سے ایک دلیل دے دوں کہ آپ دیکھیں حضرت یوسف کی قمیض، حضرت یوسف کی قمیض بشیر لے کر ابھی راستے میں ہے، ابھی راستے میں ہے، لیکن یوسف کے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو خوشبو تو تھی لیکن باقی لوگ سونگھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ چاہیے، یا خدا کسی کو اتنا نور عطا کر دے، کسی کی آنکھوں میں اتنی وسعت عطا کر دے کہ وہ دیکھ سکے، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ جب یہ پانچوں نکلے، جب یہ پانچوں نکلے تو وہی ابو حارثہ جو بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مان جائیں تو وہ دولت جو ہمیں ملتی
کہ میں آج ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے اور یہ بد دعا کر دے تو عیسائی تو دور کی بات ہے، یہ پہاڑ پہ بد دعا کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، وجدن پاک پر بلندر سلامات۔ تجھے پہاڑ پر بد دعا کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ حسین وہ وجود ہے، وہ مقدس ہستی ہے حسین کہ جس کا وجود دلیل وحدانیت باری تعالیٰ بھی ہے، دلیل رسالت رسول اللہ بھی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی جس کا وجود خدا کی وحدانیت کی دلیل رہا ہو، وہ ہستی جس کا وجود رسول کی رسالت کی دلیل رہا ہو، وہ اگر کسی کے مقابلے میں آ جائے، وہ اگر کسی کے مقابلے میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ بات خاندانی عداوت کی نہیں ہے، بات خاندانی عداوت کی نہیں ہے، بات شخصیتوں کے نزاع کی نہیں ہے، بات کسی ذاتی جھگڑے کی نہیں ہے۔ اب بھی بات جو ہو رہی ہے وہ توحید کی بقا کی بات ہے، رسول کی رسالت کی بقا کی بات ہے۔ تو اب مجھے جرأت پیدا ہو گئی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی مسلمان اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی یہ کہے کہ یہ اقتدار کی رسّ کشی تھی۔ اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو پھر اسے پہلے قرآن سے انکار کرنا چاہیے، پہلے قرآن کو چھوڑ دے پھر فیصلہ کرے۔ عام تاریخ دانوں کی طرح آئے ہمارے سامنے، ہم اس سے تاریخ کے ذریعے سے بات کریں گے کہ کیسے یہ دو خاندانوں کی بات ہے۔ توجہ میری طرف رہے، تاریخ سے بیان کر رہا ہوں، تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے۔ تاریخ یہ بتائے گی کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں ہے، تاریخ یہ بتائے گی کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ سردار اور غلام کی جنگ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اہل لاہور دانشور مجمع، یہ سردار اور غلام کی جنگ ہے۔ یہ بنی امیہ وہی تو تھے، یہ بنی امیہ وہی تو تھے جنہیں مکہ میں حسین کے نانا نے آزاد کیا تھا۔ یہ یزید اسی خاندان کا فرد تو ہے، اسی کا پوتا تو ہے جس کے دادا کو محمد نے آزاد کیا تھا۔ تو تاریخ کیا آئے، آپ تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ سرکش غلام اور شریف سردار کے درمیان جنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک غلام ہے جو سرکش ہوا ہے، اسی لیے تو اگر آپ میری بات سمجھ جائیں تو شام میں یہ بڑی جرأت کی بات ہے، بنت زہرا نے دربار یزید میں جب یزید سے کلام کیا تو سب سے پہلی بات یہ کی، یبن الزرقاء، اے غلام کے بیٹے، اے غلام کے بیٹے، تمہیں یہ جرأت کہ تم ہماری توہین کرو؟ اگر ہماری توہین کرنا چاہتے ہو تو پہلے اعلان کر دو کہ دین محمد سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کو کیسے جرأت ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ دو قبیلوں کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دے کہ یہ دونوں قبیلے اپنی عظمت میں برابر تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کر، ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کو پڑھ کر۔ آپ بتائیں
جہل نے دعویٰ. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ابو جہل اسلام لے آؤ. اس نے کہا کہ یار بات سمجھ نہیں آتی. کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ بنی ہاشم نے مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذبح کیے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیے. بنی ہاشم نے کعبہ کی تولیت کی، ہم نے بھی شروع کر دی. بنی ہاشم نے لوگوں کی غریبوں کی نصرت شروع کی، ہم نے بھی کر دی. اب بنی ہاشم نے جو دعویٰ کیا ہے، بات سنیں بنی امیہ کی، کہتا ہے اب جو بنی ہاشم نے دعویٰ کیا ہے یہ وہ دعویٰ ہے جس کے مقابلے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ دیکھ چکا ہے یہ معجزات پیغمبر. کسی فقیر کو کھانا کھلا دینا، اگر بنی ہاشم نے کھلایا، اگرچہ اس دعوے میں جھوٹ ہے، تاریخ پھر بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی آل محمد کے مقابلے میں، کسی نے بھی بنی ہاشم کے مقابلے میں مکہ میں آنے والے حاجیوں کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی بنی ہاشم کرتے رہے ہیں، جتنی عبد المطلب کرتے رہے ہیں، جتنی ابو طالب کرتے رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ زمزم کے کنویں کو کس نے کھودا؟ زمزم کے کنویں کو کس نے کھودا؟ ارے ابرا کے حملے کے وقت کعبہ کی حفاظت کس نے کی؟ جب ابرا آ رہا تھا تو سب تو بھاگ گئے تھے، یہ متفق علیہ تاریخ ہے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک عبد المطلب تھے، کعبہ کے دامن کو پکڑ کر خدا سے التجا کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ آپ ہی کا گھر ہے. تو آپ دیکھیں وہ بیت اللہ جس پر مکہ کے رہنے والے لوگ فخر کرتے ہیں، اس کی حفاظت عبد المطلب نے کی. وہ آب زمزم جسے مسلمان آج بھی تبرک کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کو کھود کے کس نے دکھایا؟ تو کہاں ہے تقابل؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا تقابل کبھی نہیں ہو سکا. بنی ہاشم مکہ کے اشراف تھے اور بنی امیہ مکہ کے اشرار تھے. بنی ہاشم مکہ کے اشراف تھے، بنی امیہ مکہ کے اشرار تھے، اور تاریخ نے یہ بات اتنی ثابت کر دی. اب توجہ ہے میری طرف، تاریخ نے یہ بات اتنی ثابت کر دی کہ جب تک بنی امیہ کے پاس اقتدار رہا، جب تک بنی امیہ کے پاس اقتدار رہا، شرارتیں ہوتی رہی، شرارتیں ہوتی رہی. اب اگر سمجھدار مجمع میری بات میں توجہ کرو تو دیکھنا کہ جب بنی امیہ کا آخری فرد ظہور کرے گا تو وہ سفیانی ہوگا، اور جب بنی ہاشم کے آخری شخصی آئے گی تو وہ ساری امت کو، ساری دنیا کو امن و سکون عطا کرنے والی ہوگی. کہاں یہ تقابل ہے؟ کون کر سکتا ہے یہ تقابل کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا دو خاندانوں کی بات تھی؟ نہیں، یہ اشراف و اشرار کی جنگ تھی، یہ دیندار اور بے دین کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ محمدیت اور ابو سفیانیت کی جنگ تھی. کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ وہی بات جو ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آج اب جو بنی ہاشم نے دعویٰ کیا ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہی تو بات یزید کہہ رہا ہے، وہی تو بات یزید کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی دین تھا. تو آپ غور کریں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ پیغمبر کو نبی مانتے ہیں، نہ مانے آپ حسین کو رہنما، اگر آپ محمد کو رہنما مانتے
کے ساتھ تو ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی لڑیں گے۔ تجھے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو عام انسانوں کی جنگ تھی یا اقتدار کی رساکشی تھی؟ نہیں، یہ محمدیت اور سفیانیت کی جنگ تھی۔ اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو آئیں قرآن مجید میں ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں آیت کی تلاوت نہیں کروں گا، عنوان بتا دیتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یاد ہے وہ آیت تطہیر میں دیکھ لیں، آیت تطہیر میں دیکھ لیں۔ کسی اور کی روایت میں بیان نہیں کرتا، روایات بھی امہات المومنین کی طرف سے بیان کر رہا ہوں، اصحاب محمد کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ جتنی روایات ملتی ہیں آیت تطہیر کے بارے میں، سب یہ کہتی ہے کہ اس آیت تطہیر میں، اس چادر تطہیر کے نیچے 5 تھے یا 6 تھے، جبریل بھی کیونکہ داخل ہوئے تھے، تو جب 6 تھے تو ان 6 میں سے چھٹا حسین تھا، چھٹا حسین تھا۔ یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مسلمان کہتے ہیں کہ کیا ہوا آیت تطہیر میں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں ان کو پاک کر دوں، تو اس سے معنی یہ ہے کہ پہلے پاک نہیں تھے، یہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے پاک نہیں تھے۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے ان روایات پہ غور نہیں کیا جو اس آیت کے ذیل میں آپ کی کتابوں میں آئی ہے، جو چادر تطہیر کے نیچے ہے، جو چادر تطہیر کے نیچے ہے ان میں محمد بھی ہے، ان میں محمد بھی ہے۔ آپ غور کریں، ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ خدا نے محمد کو نبی بنایا مکہ میں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نبی بننے کے بعد عصمت آئی، نبی بنایا مکہ میں، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے مدینہ میں۔ آپ بتائیں کہ مکہ سے لے کر اس وقت سے لے کر آیت تطہیر کے نازل ہونے تک کیا محمد کو آپ پاک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو آپ غور کریں کہ چادر تطہیر کے نیچے محمد بھی ہے۔ چلو اس میں بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا پتا آپ کی ہر دھرمی آپ کو کہیں تک لے جائے، لیکن یاد رکھیں اس میں جبریل بھی ہے، اس میں جبریل بھی ہے، چادر تطہیر کے نیچے جبریل بھی ہے۔ اگر آپ جبریل کے بارے میں یہ بات کر دیں کہ خدا اسے ابھی پاک کر رہا ہے، اگر آپ محمد کے بارے میں یہ بات کر دیں کہ خدا ابھی پاک کر رہا ہے محمد کو، تو ہم علی کے بارے میں بھی مان لیں گے، زہرا کے بارے میں بھی مان لیں گے، حسن کے بارے میں بھی مان لیں گے، حسین کے بارے میں بھی مان لیں گے۔ لیکن ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں، ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ بات نہ محمد کے بارے میں کر سکتے ہیں، نہ جبریل کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کر دیں، جہاں پہ بھی آپ کر دیں بات، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟